ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ معراج شریف کا واقعہ سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور ایک بار سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ واقعہ معراج کا خلاصہ کم و بیش 1442 سال پہلے کی بات ہے۔ رجب المرجب کی 27ویں رات اور رات کا آخری حصہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما ہے۔ یکایک حضرت جبریل امین علیہ السلام براق نامی جنتی سواری اور فرشتوں کی بارات لے کر حاضر ہوئے۔ پیغام الہی لائے، اپنے کافوری بازو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک تلووں سے مل کر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جگایا، اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ سینہ مبارک سے پاک صاف دل مصطفیٰ کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر اس سینہ مبارک کو حکمت و نور سے بھرا، پھر آب کوثر سے غسل کرایا۔ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دلہا بنایا، جنتی لباس پہنایا، براق نامی جنتی جانور حاضر کیا۔ یہ براق انتہائی تیز رفتار تھا، اور اس کی تیز رفتاری عقل سے باہر ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے براق کی لگام پکڑی، اسرافیل علیہ السلام پیچھے ہوئے، فرشتوں نے چاروں طرف سے براق کو گھیر لیا۔ اس شان سے معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ آن کی آن میں بیت المقدس آیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء، رسل اور فرشتے پہلے ہی استقبال کے لیے موجود تھے۔ نماز کی تیاری تھی، بس امام کا انتظار تھا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ آسمان نبوت کے وہ چمکتے ستارے جن کے دم سے جہان میں روشنی رہی، باغ رسالت کے مہکتے پھول جن سے زمانہ مہک رہا تھا، جن کے پیچھے پیچھے چل کر زمانہ راہ جنت پر رواں دواں تھا، آج وہ صف باندھ کر شہنشاہ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے، ان کی پیروی میں نماز پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، انبیاء کرام علیہم السلام امام کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سواری پہنچی، سب نے بھرپور استقبال کیا۔ تمام انبیاء اور فرشتے مقتدی بن کر صف باندھے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امامت کے مصلی پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کیا نماز ہے! پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصی جائے نماز ہے، فرشتے مؤذن ہیں، جبریل امین علیہ السلام تکبیر کہہ رہے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام مقتدی ہیں، اور امام الانبیاء شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ اس نماز سے فارغ ہو کر سفر آسمان کی تیاری تھی۔ وہی براق، وہی بارات، وہی دولہا، وہی باراتی
آن کی آن میں پہلا آسمان آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر ایک ایک کر کے آسمان آتے گئے، گزرتے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، زیارت سے مشرف ہوئے۔ آسمانوں سے گزرنا تھا کہ سدرۃ المنتہا سامنے آیا۔ پھر یہ حال تھا کہ گویا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان ہوا تو سدرۃ المنتہا خوشی کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، عرش معلیٰ استقبال کے لیے جھک گیا اور فرشتے شکر کے سجدے میں گر گئے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے سد راہ یعنی آگے جانے سے رکاوٹ بن گیا۔ یہاں پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کی۔ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جبریل، ہمراہی کا یہ طریقہ نہیں کہ راستے میں ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ میری بس یہی انتہا ہے، اس سے آگے دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جہاں گئے اس کی مکمل تفصیلات لے جانے والا رب جانے، یاد جانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امت مصطفیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کیا دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا لیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا سنا۔ حبیب و محبوب، طالب و مطلوب میں کیا کیا راز و نیاز ہوئے، یہ بھی اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جانے۔ قرآن کریم نے بھی یہ بھید نہ کھولا۔ ہاں اتنا پتہ ہے کہ وہاں گناہگار امت کا بھی ذکر آیا تھا، اور امت کو دن رات معراج کی نعمت پانے، اللہ پاک کے حضور بار بار حاضری دینے، اس کے حضور دل کی حسرتیں عرض کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر 5 کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ کہنے لگے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام یعنی برابر ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی مدد فرمائی۔ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 کرا دیں۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی،
مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اسی سفر میں امام الانبیاء شب اسریٰ کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جنت اور دوزخ کی بھی سیر فرمائی، جنتی محلات و باغات کا مشاہدہ فرمایا اور دوزخ کے عذابات بھی ملاحظہ فرمائے۔ دنیا میں ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے، بستر مبارک جوں کا توں گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے، اتنے مشاہدات کر کے واپس بھی تشریف لے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیر مسلم کا قبول اسلام۔ سفر معراج سے واپسی کے بعد اگلے روز سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو ایک کنیز کو دیکھا جو کندھے پر آٹے کا تھیلا اٹھائے روتی ہوئی جا رہی تھی۔ غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے دیکھا نہ گیا، قریب تشریف لائے اور رونے کا سبب پوچھا۔ بیچاری غم کی ماری روتے ہوئے بولی، میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی پر آٹا پسوانے بھیجا، میں بیمار ہوں، چلنا دشوار ہے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، اب ڈرتی ہوں کہ میرا مالک مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ عرش پر جانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بیچاری کا غم دیکھا نہ گیا، فوراً ہی اس سے آٹے کا تھیلا لیا، اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور فرمایا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ سرکار نامدار مکی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس غیر مسلم کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ غیر مسلم باہر آیا تو سیدی انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنے دروازے پر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور حیرت سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کو کبھی اس محلے میں نہیں دیکھا، آج آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کنیز کی سفارش فرمائی، مگر وہ غیر مسلم کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ اچانک بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رات آپ کو معراج ہوئی ہے؟ فرمایا، ہاں بالکل ہوئی ہے۔ اتنا سن کر غیر مسلم بغیر کچھ بولے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو تورات شریف یا انجیل مقدس اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے جلدی سے آسمانی کتاب کا ایک مقام کھولا اور کہا، یہ دیکھیے، یہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نشانی یہ لکھی ہے کہ جس رات انہیں معراج ہوگی اس رات کی صبح کو وہ ایک کنیز کا آٹے کا تھیلا اپنے کندھوں پر اٹھائے اے غیر مسلم کے پاس آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پادری نے معراج کی گواہی دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ایک خط ہرقل بادشاہ کو بھی بھیجا۔ ہرقل نے انجیل مقدس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوصاف پڑھ رکھے تھے۔ جب اسے خط ملا تو اس نے تحقیق کرنا چاہی کہ آیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر انجیل میں آیا ہے یا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اس نے چند پولیس اہلکاروں کو کہا، بازار جاؤ اور عرب سے آئے ہوئے کسی تاجر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پولیس اہلکار بازار پہنچے، اتفاق سے انہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں۔ آپ کی ایک بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ ان دنوں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے فتح مکہ کی شب ایمان قبول کیا۔ اس سے پہلے آپ اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ پولیس اہلکار آپ کو لے کر ہرقل بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے چاہا کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی معاذ اللہ عزت گھٹائی جائے۔ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، لہٰذا آپ نے بادشاہ کے تمام سوالوں کے سچ سچ جواب دیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی زبانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوصاف سن کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے تشریف لانے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت ابو سفیان ابھی بھی سوچ رہے تھے کہ آخر کس طرح بادشاہ کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عزت کم کی جائے، معاذ اللہ۔ پھر اچانک انہیں معراج کا واقعہ یاد آیا۔ بولے، اے بادشاہ، ایک بات ہے، اسے سنتے ہی آپ جان جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کہنا ہے کہ وہ ایک روز رات کے وقت مکہ مکرمہ سے چلے اور مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر اسی رات صبح ہونے سے پہلے پہلے مسجد اقصیٰ سے واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کے قریب ہی بیٹھا ہوا ایک پادری بول اٹھا، بادشاہ سلامت، میں اس رات کے متعلق جانتا ہوں۔ بادشاہ نے پادری پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی اور حیرانی سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ پادری بولا، عالی جاہ، میرا معمول ہے، میں ہر روز رات کو مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر کے سوتا ہوں۔ ایک روز جب میں دروازے بند کر رہا تھا، ایک دروازہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے مسجد میں موجود لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، پھر ہم سب نے مل کر زور لگایا، مگر وہ دروازہ تھا یا پہاڑ، ہم سب کی پوری کوشش کے باوجود بند ہونا تو دور کی بات، دروازے نے معمولی سی حرکت بھی نہ کی۔ آخر ہم نے بڑھئی کو بلایا، اس نے بھی اپنی پوری کوشش کی، مگر دروازہ تھا کہ اپنی جگہ سے بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ تھک ہار کر ہم نے دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح جب میں مسجد پہنچا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ رات جو دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اب آسانی سے کھل بھی رہا تھا اور بند بھی ہو رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات کہ دروازے کے ساتھ ہی ایک پتھر میں سوراخ تھا اور وہاں جانور کی رسی باندھنے کے نشانات بھی موجود تھے۔ میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک رات مسجد اقصیٰ میں تشریف لائیں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائیں گے۔ دروازے کا حیرت انگیز معاملہ، پتھر میں سوراخ اور وہاں رسی کے نشانات دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو رات یہ دروازہ قدرت نے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کے لیے کھلا رکھا تھا۔ یقیناً رات وہ مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تھے اور یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو بھی بتائی، لہذا یہ بات جسے ابو سفیان جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں اور میرے ساتھی اس بات کی سچائی کے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی تفصیل سے کیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ ماہ نبوت شہنشاہ صداقت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان صداقت دیکھیے، اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معراج کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک سفر ہے، بلکہ قرآن کریم نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جانے کو سیر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ اسرا استعمال ہوا جو سیر سے بنا ہے۔ اللہ اکبر، جب سیر کا یہ عالم ہے تو تیز رفتاری سے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، معراج شریف کو عموماً معجزہ کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ عظیم الشان اور عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا معجزہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ معراج شریف صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے۔
آئیے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں پائے جانے والے چند معجزات سن کر دل میں عشق مصطفیٰ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت اور فاصلے کا سمٹ جانا۔ واقعہ معراج میں دو باتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1 وقت سمٹ جانا اور نمبر 2 جگہ سمٹ جانا۔ کئی سال کا عرصہ چند لمحوں میں سمٹ گیا اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ سمٹ کر کم ہو گیا۔ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ کی کرامت بڑی مشہور ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک رقاب میں پاؤں رکھتے تو سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر دوسری رقاب میں پاؤں رکھنے تک سورہ والناس تک پورا قرآن کریم تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حالانکہ عام حالات میں ایک حافظ مخارج کا خیال رکھ کر قرآن کریم تلاوت کرے تو پورا قرآن کریم مکمل پڑھنے میں کم و بیش 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے 10 سے 12 گھنٹے کا کام چند سیکنڈ میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ وقت سمٹ جانے کی مثال ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ بیان ہوا کہ ملکہ بلقیس اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے ملک سبا سے چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں یہ اسم اعظم جانتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو تخت سامنے موجود تھا۔ سینکڑوں میل دور سے پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا بھاری بھرکم تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا یہ فاصلہ سمٹ جانے کی مثال ہے۔ سفر معراج شریف میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان دونوں معجزات یعنی وقت کے سمٹنے اور فاصلے کے سمٹنے کا ظہور ہوا۔ اندازہ کیجئے سائنسی تحقیق کے مطابق اس وقت تک کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8.3 منٹ لگتے ہیں، یعنی سورج سے زمین تک 14 کروڑ 94 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر سورج ابھی پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ 50,000 سال کا رستہ ہے۔ اس سے آگے مستوی، اس کے بعد کو اللہ پاک جانے، اس سے آگے عرش کے 70 حجابات ہیں۔ ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ کل ملا کر 35,000 سال کا فاصلہ ہوا۔ 35,000 سال کا رستہ، یہ 50,000 سال کا رستہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 35 اور 50 برابر 85,000 سال کا فاصلہ ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش کے حجابات تک کتنا فاصلہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عرش سے آگے کہاں تک تشریف لے کر گئے اس سے بھی کوئی واقف نہیں۔ الغرض معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتنے ہزاروں سال دور گئے بھی واپس بھی تشریف لے آئے، اور وقت ابھی کتنا گزرا تھا، چند سیکنڈ۔ بستر مبارک ابھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معراج شریف سے متعلق وسوسے کا علاج۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ ہر جمعۃ المبارک کو صوفیہ کرام کے مصلی لے جا کر جامع مسجد میں بچھاتا، پھر نماز جمعہ کے بعد جب صوفیہ کرام نماز سے فارغ ہو جاتے تو مصلی لا کر واپس خانقاہ میں رکھ دیتا۔ ان مرید صاحب کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سفر معراج شریف سے متعلق وسوسے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا۔ نماز جمعہ کے بعد ان کے گھر کچھ مہمانوں نے آنا تھا، چنانچہ مہمانوں کے کھانے کے لیے انہوں نے بازار سے مچھلی خریدی، گھر بچوں کی امی کو دی، پکانے کو کہا اور خود صوفیہ کرام کے مصلی اٹھائے اور جامع مسجد کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دریائے دجلہ کے قریب سے گزر ہوا، سوچا ابھی کافی وقت ہے، کیوں نہ غسل کر لوں۔ کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے، پانی میں غوطہ لگایا، سر اٹھایا تو نہ دجلہ ہے نہ کپڑے ہیں، یہ جگہ ہی کوئی اور تھی۔ پردے کا اہتمام کر کے دریا سے باہر آئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا یہ مصر ہے۔ بہت تعجب ہوا، غوطہ لگایا تھا بغداد میں، نکلے ہیں مصر سے۔ خیر آبادی کی طرف چل دیے، اور ایک سنار یعنی سونے
گولڈ کا کام کرنے والی کی دکان پر پہنچے۔ خود بھی سونار تھے، لہذا اس سونار سے واقفیت کی، پھر اسی دکان پر کام کرنے لگے۔ دکان کے مالک نے کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یہ مصر میں 7 سال رہے، اس دوران 3 بچے بھی ہوئے۔ 7 سال کے بعد ایک دن نہانے کے لیے کسی تالاب میں غوطہ لگایا، سر اٹھایا تو خود کو دریا دجلہ میں اسی جگہ پایا جہاں 7 سال پہلے نہانے کے لیے غوطہ لگایا تھا۔ کپڑے بھی وہیں رکھے ہیں، صوفیاء کرام کے مصلی بھی موجود ہیں۔ پھر بہت تعجب ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جلدی سے کپڑے پہنے، مصلی اٹھائے، جامع مسجد پہنچے، نماز جمعہ ادا کی اور گھر پہنچے۔ دیکھا کہ زوجہ محترمہ مچھلی تیار کر چکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں دوست بھی آ گئے۔ فی الحال تو یہ خاموش رہے، دوستوں کے ساتھ دعوت میں شریک ہوئے۔ فارغ ہو کر اپنے پیر صاحب شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا۔ پیر صاحب نے فرمایا، کیا تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آتا تھا؟ کہا، جی ہاں، مجھے معراج کے متعلق وسوسے آتے تھے کہ اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیسے طے کر لیا؟ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تجھ پر اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارا وسوسہ دور فرما دیا اور تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اب جاؤ، مصر سے اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید نیک آدمی تھے، صوفیاء کرام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ انہیں پیر کامل کا فیضان نصیب ہوا۔ معراج مصطفیٰ کے تعلق سے انہیں جو وسوسے آتے تھے، اللہ پاک نے اپنے کرم سے اپنی قدرت کی نشانی دکھا کر ان کے وسوسے کی کاٹ فرمائی اور انہیں گمراہی سے بچا لیا، ورنہ بہت سارے لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ ایمان لیوا مرض بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات کو عقل پر تولتے ہیں۔ جب ان کی عقل کام نہیں کرتی تو معجزات و کرامات میں اوٹ پٹانگ تعویلیں کرتے یا معاذ اللہ سرے سے ان کا انکار ہی کر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں، معجزات کو مطلقاً غلط بتانے والا کافر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی الٹی عقل سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا معجزہ ہو یا اولیاء کرام کی کرامت، یہ دونوں ہی اللہ پاک کی قدرت کے نشان ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے اس کے بندوں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، لہذا اللہ پاک ہی کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اولیاء کرام سے کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ ہمارا کام ان پر یقین رکھنا، آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے، یہی اصل عقل مندی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔